یا اللہ جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کو بخش نہیں دے گا میں نبی کریم کا یہ پیر عین نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قرن میں ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاکہ مخلوق میں ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف فرمائے، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روح پوشی اختیار کی۔ روح پوشی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برگزیدہ نہ سمجھیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اویس کرنی کا حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیض و برکت حاصل کیے ہیں اور میرے روحانی دیدار سے مشرف ہیں۔ پھر فرمایا، ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو ان پر حال کا غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو کہ مسلمان ہیں اور ضعیف و نابینا ہیں، ان کی وجہ سے وہ میری ظاہری دیدار سے محروم ہیں اور وہ شتر بانی کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم دونوں ان سے ملو گے، جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیرہن کا حقدار اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص قرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلاف شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے کر گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمت چل پڑے اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حضرت عمر فاروق نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے، دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیر عین عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی اور افراد نہیں ہو جس کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں
اور ہم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے عمر فاروق، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیر عین لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کو بخش نہیں دے گا، میں نبی کریم کا یہ پیر عین نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ پھر سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کافی وقت ہو گیا ہے، تو وہ دونوں حضرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لوں، اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیر عین اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کی دعا سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے پیرہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلاف روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کرے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دے، جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیرہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا، آپ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت با سعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ صلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں۔ آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، میں نے اپنا ایک ایک دانت کر کے اس خیال میں سارے دانت توڑ دیے کہ شاید پتہ نہیں کہ کون سا دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے، جو کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بارگاہ رسالت آب میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا، بلکہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں التحاد پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ ہو تو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے
زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عمر، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے یہ عنایت فرما دیں، میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف زحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے، قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔